لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات علی محمد عزیزان گرامی بالقدر بزرگان محترم بزرگان ملت ماتم داران سید الشہداء آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں مسلسل سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اور اس عشرہ ماہ محرم 1446 ہجری کے پہلے عشرے میں مسجد و مرکز محمد آل محمد ابراہیم کے انجامان سے ہم نے موضوع قرار دیا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے اور اسی کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے رہے گی اور اس کے بعد تھوڑا سے کچھ جملات یا اگر وقت رہتا ہے تو جناب عباس کے حوالے سے کچھ بات کی جائے گی۔ لیکن میں ایک روایت اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں جو ہمارے پانچویں امام کی حدیث ہے اور پانچویں امام کی روایت ہے اپنی ان کے جدہ کے بارے میں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد دیکھیے جو خلا ہے خلا ہے یہ سامنے جیسے آگے کو اگر آپ آگے یہاں بیٹھ گئے تو ذرا سا بہتر ہوگا، صحیح بھی لگے گا، کیونکہ پھر تھوڑا سا ٹکڑیوں میں بیٹھنا جو ہے وہ ایک اچھا سا نہیں لگتا، فرش عزا کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ضرورت نہیں ہے بغیر حاجت کے بار بار اٹھ کر جو ہے وہ فرش عزا سے آنا جانا نہیں چاہیے۔ اگر بغیر حاجت کے جا رہا ہے تو میرے حساب سے یہ بات نہیں ہے، اور حاجت اور ضرورت ہے تو فبہا، اس تو شریعت کے نگاہ میں بھی مستر ہے اور مجبور ہے، جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حاجت یا کوئی ضرورت نہیں ہے تو فرش عزا سے جانے کا ویسے کوئی سبب بنتا نہیں ہے۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیے عظمت علی کیونکہ اس فرش کے جو ہے بڑے آداب ہیں، بڑے احترام ہیں، اور یہ معمولی فرش نہیں ہے جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بچھایا ہے، امام سجاد نے جو ہے کیا ہے فرش مجلس ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جو چیزیں ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دے دی ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی قدر جو ہے وہ ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ فرش عزا تو وہ فرش عزا ہے
کہ جہاں پر ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور جب ملائکہ اور فرشتے اس فرش اعضا سے واپس جاتے ہیں نا تو حوریں ان سے ایک ہی سوال یہ کرتی ہیں کہ تم کہاں گئے تھے، تمہارے اندر سے عجیب خوشبو آ رہی ہے، تم گئے کہاں تھے؟ تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم حسین کی مجلس میں گئے تھے۔ تو یعنی یہ فرش اعضا کا جو ہے تصدق ہے کہ حوریں وہ خوشبو جنت میں محسوس نہیں کرتی جو اس فرش اعضا سے فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ جملے پھر میں بار بار ایک جملہ بار بار دہراتا ہوں میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا کوئی بات جذبات میں پڑھ رہے ہیں، نہیں، کوئی بات جذبات میں نہیں ہے۔ یہ بھی جو میں نے پڑھا یہ چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں پڑھا ہے۔ تو ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ چلیے بہرحال کل ورکنگ ڈے بھی ہے، جیسا کہ سلیم بھائی نے اعلان کر دیا تو گفتگو کو جاری کیا جائے تاکہ وقت جو ہے وہ زیادہ نہ چلا جائے ہمارا تمہید میں۔ تو یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے حوالے سے ہماری یہ پورے عشرے میں گفتگو ہے، اور یہی گفتگو انشاءاللہ کل بھی رہے گی اور پھر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آئندہ جو مجالس ہوں گی تو انشاءاللہ پھر کوئی اور موضوع انتخاب کیا جائے گا اور اس پر جو ہے گفتگو رہے گی۔ تو کل جو ہے، کل کی جو ایک فضیلت کا گوشہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہیں ہوتا، یعنی فاطمہ کا ہم پلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں ہماری گفتگو رہی۔ آج ایک منزلت شہزادی فاطمہ زہرا کی اور ملاحظہ فرمائیے گا، اور یہ کب یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے ہمارے پانچویں امام سے، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ پانچویں امام جو ہے تشریف فرما ہے، ان کے برابر میں جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف فرما ہے۔ یعنی پانچویں کس کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری؟ رسول اکرم کے صحابی ہیں۔ رسول اکرم نے ان سے کہا تھا کہ اے جابر تمہیں میرا پانچواں نائب ملے گا، اس کو میرا سلام کہنا۔ یعنی اپنے ہی زمانے میں کہا تھا، کس کے لیے؟ امام محمد باقر کے لیے کہا تھا، اور جناب جابر امام محمد باقر کے زمانے تک جو ہے حیات ہے۔ بہرحال یہ جناب جابر تشریف فرما ہے، آرام سے سنیے گا، آج ہو سکتا ہے کہ میں آرام سے پڑھوں اس روایت کو۔ امام کی خدمت میں جناب جابر نے کیا کہا؟ جناب جابر نے کہا کہ مولا اپنی جدہ کی کوئی فضیلت بیان کیجیے۔ اب امام کی زبانی پڑھنے جا رہا ہوں میں، بس خالی میں تو ناقل ہوں، یہاں سے اب امام کی بات چل رہی ہے جو چلے گی۔ کیا کہا کہ اے مولا اپنی جدہ کی کوئی فضیلت بیان کیجیے، آپ کی جدہ کی عظمت یا فضیلت میں کوئی بات بیان کیجیے۔ اب امام نے بیان کرنا شروع کیا۔ کون سے امام نے؟ پانچویں امام۔ پانچویں امام کہتے ہیں سنو جابر، جب ہماری جدہ کی سواری محمل میدان محشر میں آئے گی تو پھر کیا منظر ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں تو سنا ہی ہے کہ میدان محشر میں آئیں گی۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ سنو جابر کہ جب ہماری جدہ میدان محشر میں آئیں گی اور ان کی سواری جو ہے میدان محشر میں آئے گی تو اس کا کیا منظر ہوگا۔ روایت پانچویں امام کی ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں آرام آرام سے۔ امام فرماتے ہیں فَيُبْعَثُ إِلَيْهَا مِئَةَ أَلْفَ مَلَكٍ وَيَحْمِلُوهَا بِأَجْنِحَتِهِمْ۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے روایت کہ جب ہماری جدہ کی سواری میدان محشر میں آئے گی، اس محمل کے ساتھ 1,00,000 فرشتے ہوں گے جو اس محمل کو اٹھائے ہوں گے۔ آرام آرام سے سنیے گا، آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں میں، کسی طرح کی مجھے جلدی نہیں، ہو سکتا ہے یہ روایت پہ شاید مجلس ختم ہو جائے۔ کیا کہا کہ جب ہماری جدہ کی سواری میدان محشر میں آئے گی، جو میں نے ابھی تک 8 مجلسوں میں شہزادی کی فضیلتیں پڑھی ہیں نا، وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور درجہ بہ درجہ آپ کو فضیلتیں سنائی ہیں تاکہ کسی طرح کی حیرت نہ رہے کہ کسی روایت میں کوئی
حیران نہ ہو جائے. اسی وجہ سے میں نے ہر فضیلت کو آپ کے سامنے رکھا. اب امام فرماتے ہیں کہ جب ہماری جدہ کی سواری آئے گی تو کیا ہوگا؟ اسے 1,00,000 فرشتے اٹھائے ہوں گے. فَيُبَسُ إِلَيْهَا مِائَةَ أَلْفٍ مَلَكٍ بِيَمِينِهَا، اور 1,00,000 فرشتے اس سواری کے داہنی طرف چلیں گے. 1,00,000 فرشتے اس محمل کو اٹھائیں گے اور 1,00,000 فرشتے کیا اس سواری کے کیا کریں گے؟ داہنی طرف چلیں گے. فَيُسِيرُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُسِيرُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. پھر یہ سواری چلتے چلتے جنت کے دروازے پر آ جائے گی. کہاں جائے گی؟ جنت کے دروازے پر آ جائے گی. پھر پروردگار عالم کی آواز آئے گی، ادخلی یا بنت محمد بالجنہ. اے محمد کی بیٹی، اے میرے حبیب کی بیٹی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. سواری جنت کے دروازے پر آ گئی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کیا آواز آئی اللہ کی، اے میرے حبیب کی بیٹی تم کہاں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب روایت کہتی ہے تلتفت، پھر جناب فاطمہ زہرا تلاش کریں گی، ڈھونڈیں گی، ادھر ادھر نظریں اٹھائیں گی. اب یہاں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب فاطمہ زہرا جنت کے دروازے پر کھڑی ہو کر ڈھونڈ کے آ رہی ہے. بس میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شہزادی ان کو تلاش کر رہی ہوں جن کو جنت میں لے کے جانا ہے. تلتفت روایت کے جملے کیا ہیں؟ تلتفت، شہزادی جو ہے ملتفت ہوگی، متوجہ ہوگی، ادھر ادھر تلاش کرے گی. تو آواز قدرت آئے گی، ماذا التفات کو کہ یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی، اے میرے حبیب کی بیٹی، کس چیز کو تلاش کر رہی ہو؟ کس چیز کو ڈھونڈ رہی ہو؟ قد امرتک بالجنہ، جبکہ میں تمہیں حکم دے چکا ہوں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تم جنت کے دروازے پہ ڈھونڈ کیا رہی ہو؟ کس چیز کو تلاش کر رہی ہو؟ جبکہ میں نے حکم دے دیا کہ تم کہاں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جملے سنیے گا روایت کے. فتقول فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا کیا کہیں گی؟ یا رب انی احببت قدری. سنیے گا ذرا متوجہ ہو گئے. جناب فاطمہ زہرا کیا کہیں گی؟ فتقول فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا کہتی یا رب، اے میرے پروردگار، انی احببت، میں پسند کرتی ہوں، ان نعرف قدری مثل هذا اليوم، کہ آج کے دن میں اپنی منزلت کو پہچانوں. کیا کہا جناب فاطمہ زہرا نے کہ اے پروردگار، اے میرے معبود، میں آج اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ آج میدان محشر میں میں اپنی قدر و منزلت کو پہچانوں کہ میری قدر و منزلت کتنی ہے. تو آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ارجعی الی المحشر، اے میرے حبیب کی بیٹی تم محشر کی طرف پلٹ جاؤ. کیا کہے گا اللہ کی آواز کیا آئے گی؟ ارجعی الی محشر، اے میرے حبیب کی بیٹی تم کہاں چلی جاؤ؟ محشر کی طرف پلٹ جاؤ. وانظری الی المحشر اور فی قلب محشر، یا تم محشر میں دیکھو، پلٹو اور پلٹ کے جا کر جو ہے کیا ہے وہ محشر میں دیکھو. کیا دیکھو محشر پر؟ من کانا فی قلبہ حبا لکے. جو عربی سمجھتے ہیں شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے بات کو. کیا کہا کہ تم محشر میں پلٹ جاؤ، چلی جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو. کیا جا کر دیکھو؟ وہاں جا کر یہ دیکھو کہ کس کے دل میں تمہاری محبت ہے. جاؤ اور وہاں جا کر کہہ دیکھو حبن لگے، یعنی کس کس کے دل میں تمہاری محبت ہے. اور حبن بے عہد ذریت کے، یا تمہاری محبت ہے یا تمہاری ذریت میں سے کسی ایک کی محبت اس کے دل میں ہے. جاؤ اور جا کر جو ہے کیا ہے انہیں دیکھو، تلاش کرو. فخذی بیدیہ وادخلیہ بالجنہ، جاؤ محشر میں دیکھو کس کے دل میں تمہاری محبت ہے یا تمہاری ذریت میں سے کسی ایک فرد کی محبت اگر اس کے دل میں ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ کیا کہے گا؟ فخذی، جاؤ پکڑ لو اس کا ہاتھ، وادخلیہ بالجنہ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑو اور پکڑ کر کیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب امام کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یا جابر
دیکھیں کوئی معصوم شرعی قسم نہ ہمیشہ نہیں کھاتے، کبھی کسی معصوم نے شرعی قسم کھا کھا کے باتیں بیان نہیں کی۔ اگر کسی بات کی کوئی قدر و منزلت ہے تو اس میں کسی معصوم نے قسم کھائی، معصوم کیا کہتے ہیں؟ واللہ یا جابر، اللہ کی قسم اے جابر، ان ذالک اليوم، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تلتقط محبیہا وشیتہا کما یلتقط الطیر من حبۃ الجیدہ حبۃ الردیہ۔ اب اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، اگر ابھی نہ متوجہ نہیں ہوئے تو متوجہ ہو جائیے۔ کیا کہا امام نے؟ واللہ یا جابر، اے جابر، اس دن جناب فاطمہ زہرا میدان محشر میں اس طرح اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے شیعوں کو اٹھا لے گی جس طرح سے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے اٹھا لیتا ہے۔ کس طرح؟ تلتقطو یعنی اٹھا لے گی جناب فاطمہ زہرا محبیہا وشیتہا، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو کس طرح چن لے گی؟ کس طرح چن لے گی؟ کما یلتقط الطیر، جیسے ایک پرندہ جو ہے خراب دانوں میں سے کیا کرتا ہے؟ اچھے دانوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اب اچھا وہی ہوگا جو فاطمہ کو چاہنے والا ہوگا۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو شہزادی کا چاہنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ اچھا یہاں تک چن لے گی۔ حتی یسیر الی باب الجنہ، اب چک کر انہیں لے کر کہاں آ جائیں گی؟ جنت کے دروازے پہ آ گئے سب۔ ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، اب سنیے گا روایت، عظمت یہاں تک سنی، اب شہزادی کی عظمت سنیے گا۔ حتی یسیرو یعنی یہ سب جو ہے کیا ہیں؟ جنت کے دروازے پہ آ گیا۔ یلقا اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دلوں میں، فی قلوبہم یعنی ان کے آنے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل فی قلوبہم، پروردگار عالم ان جو آنے والوں کے دلوں میں کیا ہے؟ یہ بات ڈالے گا۔ کیا بات ڈالے گا؟ التفتو، یہ بھی ادھر ادھر متوجہ ہوں گے، یہ بھی ادھر ادھر متوجہ ہونے لگیں گے، یہ بھی کسی کو تلاش کرنے لگیں گے۔ تو آواز قدرت آئے گی، یا احبائی، اے میرے دوستو، ماذا التفاتکم، تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ تم کسے جو ہے ڈھونڈ رہے ہو؟ یا احبائی، اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے دوستو، ماذا التفاتکم، تمہارا یہ التفات کیا ہے؟ تمہارا یہ توجہ کرنا ادھر ادھر کیا ہے؟ قد شفاعتو بکم بنت محمد، جبکہ تمہاری شفاعت تو میرے حبیب کی بیٹی کر چکی ہے، پھر تم کس بات کا ڈھونڈ رہے ہو؟ کس بات کو تلاش کر رہے ہو؟ اب یہاں سے یہ لوگ کہیں گے جن کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے، وہ کہیں گے فتقولون، پھر یہ لوگ کہیں گے یا رب ان احببنا، اے میرے پروردگار، ہم آج کے دن یہ بات جو ہے کیا پسند کرتے ہیں، ان نعرف قدرنا، ہم اپنی قدر و منزلت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی جن کی شفاعت شہزادی فاطمہ زہرا نے کر دی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے معبود، ہم آج کے دن بھی اپنی قدر و منزلت دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرے نزدیک ہماری کیا قدر و منزلت ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی، ارجعوا وانظروا الی محشر، تم بھی پلٹ جاؤ اور جا کر میدان محشر میں دیکھو۔ کیا کہا؟ امام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کہے گا چلے جاؤ، ارجعوا، تم بھی پلٹ جاؤ، وانظروا الی محشر، تم بھی محشر میں جا کے دیکھو۔ اب جملے سنیے گا امام کی حدیث کے، کیا کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے کیا ہے؟ میدان محشر میں دیکھو، من احباکم لحب فاطمہ، توجہ کیجئے گا، میرے ساتھ آئیے۔ کیا کہا کہ تم بھی میدان محشر میں چلے جاؤ اور جا کر یہ دیکھو، من احباکم لحب فاطمہ، یعنی تم سے فاطمہ کی وجہ سے کس نے محبت کی؟ عجیب بڑی منزلت کا جملہ ہے، یعنی فاطمہ کی محبت کی وجہ سے تم سے کون محبت کرتا
محبت کی وجہ سے من احبکم لحب فاطمہ، یعنی فاطمہ کی محبت کی وجہ سے تم سے کون محبت کرتا تھا؟ اور میں یہاں ایک جملہ پہنچا دوں آپ کی سماعتوں کے حوالے سے، امام کا جملہ ہے، پروردگار کی آواز ہے کہ تم سے فاطمہ کی محبت کی وجہ سے کون محبت کرتا تھا؟ تو اب جتنے بھی فاطمہ کے محب ہیں انہیں آپس میں تفرقہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کے بھائی، اس سے تو یہی مطلب نکلے گا کہ آپس میں محبت کرنی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ کہہ رہا من احبکم لحب فاطمہ، یعنی جس نے بھی تم سے محبت کی فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بھائی سمجھ کے ہی محبت مت کرو، دوست سمجھ کے ہی محبت مت کرو، اور رشتہ دار سمجھ کے ہی محبت مت کرو، یہی سمجھ کے محبت کر لو کہ یہ بھی فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہے اور ہم بھی فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اندر۔ من احبکم لحب فاطمہ، جس نے تم سے محبت کی فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، من اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں کھانا کھلایا۔ اب تو ترجمہ آپ میرے ساتھ کریے تھوڑا تھوڑا۔ من اطعمکم، جس نے تمہیں کھانا کھلایا لحب فاطمہ، فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی تمہیں کھانا یوں کھلا رہا ہے کہ تم زہرا کے چاہنے والے ہو، تو اب نظر و نیاز پہ کوئی تعجب مت کرو، کوئی اعتراض مت کرو، ارے ہم یہ سب فاطمہ زہرا کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ بلندتر صلوات۔ من اطعمکم لحب فاطمہ، ایک صلوات اور پڑھ دیے محمد۔ شاہ مردان شیر افغان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، من اطعمکم لحب فاطمہ۔ اب تم یہ دیکھو تمہیں کس نے فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا؟ من کساکم کسوتن لحب فاطمہ، کس نے فاطمہ کی محبت میں تم کو کپڑا پہنایا؟ کس نے فاطمہ زہرا کی محبت میں تمہیں کپڑا پہنایا؟ کتنے جملے ہو گئے؟ 3 جملے ہو گئے نا۔ کس نے فاطمہ کی محبت میں تم سے محبت کی، کس نے فاطمہ کی محبت کی وجہ سے تمہیں کھانا کھلایا، کس نے فاطمہ زہرا کی محبت کی وجہ سے تمہیں کیا کیا؟ کپڑا پہنایا۔ من سقیا شربتن لحب فاطمہ، کس نے تمہیں شربت پلایا، کس نے تمہیں پانی پلایا لحب فاطمہ، فاطمہ کی محبت کی وجہ سے۔ من رد عن غیبتکم لحب فاطمہ، اگر یہ جملہ پہنچ جائے گا تو شاید آج کا مجلس کا محاصل ہے۔ من رد عن غیبتکم، کس نے تمہاری غیبت سے روکا اس وجہ سے کہ تم فاطمہ کے محب ہو؟ میں اس کا ترجمہ پھر کروں گا۔ من رد عن غیبتکم لحب فاطمہ، یعنی جس کسی نے بھی تمہاری غیبت سے دوسرے کو اس لیے روکا کہ تم فاطمہ زہرا کے محب ہو، تمہاری غیبت سے اس وجہ سے روکا کہ تم فاطمہ زہرا کے محب ہو۔ ارے جب فاطمہ زہرا کے محب کی غیبت سے روکنے کا اتنا ثواب ہے، تو اب غیبت کرنے سے رکنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ یعنی فاطمہ کا جو محب ہے اس کی غیبت سے روکنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب ایک پیغام اور دے دوں یہاں،
تاکہ جو ہے بات پہنچ جائے. غیبت کے حوالے سے ہے نا، تو پھر جو ہم فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، پھر جو ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں، پھر جو ان کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، تو جس زبان سے ہم قصیدے پڑھتے ہیں، جس زبان سے ہم فضیلتیں پڑھتے ہیں، تو پھر ان زبانوں سے تو ہمیں غیبت کرنی نہیں چاہیے. پھر تو ایک دوسرے کی چغلی کرنی نہیں چاہیے، پھر تو ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارے کرنے نہیں چاہیے. یہ بھی غیبت میں ہی آتا، آنکھوں سے اشارہ کرنا جو ہوتا ہے. اس کو میں سمجھے گا میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہے، نہیں، یہ بھی غیبت کے ہی ایک مورد ہے. تو فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ غیبت سے پاک ہونا چاہیے. تو کیا کہا؟ من ردہ ان غیبتکم. ایک سلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. شہزادی زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اتنی مجھے طاقت ہمت دیجئے کہ میں آپ کی فضیلت کے دو چار جملے اور پرسم عظمت پہ شہزادی کی صلوات پڑھ دیجئے. اب سنیے، من رد عن غیبتکم لحب فاطمہ، یعنی جس نے تمہاری غیبت سے اس وجہ سے روکا کہ تم کیا کرو جو تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو. یہ ہو گیا یہ کس سے کہہ رہا پروردگار عالم؟ جن کی شفاعت جناب فاطمہ زہرا نے کی. اب یہاں پر کیا؟ فَخُذُوا بِيَدَيْهِ، اس کا ہاتھ پکڑو، وَادْخُلُوا فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. تو اب یہاں پر امام فرماتے ہیں وَاللَّهِ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، مَا بَقَعَ، اس دن کوئی نہیں بچے گا، مَا بَقَعَ، کوئی نہیں بچے گا، إِلَّا شَاكٍ اور کافرین اور منافقین. پوری حدیث سنا دی میں نے آپ کی خدمت میں. آخری جملہ سنیں کیا کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اے جابر اس دن کوئی نہیں بچے گا شفاعت سے، مگر کون بچے گا؟ جو شک کرنے والا ہوگا، جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا. تو اب بچے گا جو جنت سے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ اب جو جہنم میں جائے گا یا تو وہ جہنم میں جائے گا جو شک کرنے والا، انکار کرنے والا، منافقت کرنے والا. ایک صلوات اور بھیج دیجئے عظمت آل محمد کا. یہ ہے تو یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے. یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا. یہ شہزادی فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے. کیا کہا؟ عباس میرا بیٹا ہے. اب جتنے جانکار لوگ ہیں جو تاریخ کو جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیے جناب عباس کی ولادت کب ہوئی؟ 4 شعبان ہجری کتنی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو زور سے بولیے کیا ہو گیا؟ 26 ہجری بالکل متفق مشہور ہے یہ، یعنی سب اس کو متفق ہے کہ ہجری کتنی تھی؟ 26. جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کب ہوئی؟ 11 ہجری. کتنا فرق ہو گیا؟ اچھا خاصا 13-14 سال کا فرق ہو گیا نا، 14-15 سال کا. شہزادی کی وفات یا شہادت کب؟ 11 ہجری. جناب عباس کی ولادت ہے 26 جو ہے کیا ہے ہجری ولادت. اتنا فاصلہ. شہزادی کہہ رہی، فاطمہ کہہ رہی ہے جناب فاطمہ کہ عباس میرا بیٹا ہے. عباس کی ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ ام البنین. باپ کا نام کیا ہے؟ علی. 4 شعبان کو 26 ہجری کو مدینے میں بیت علی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. جب ولادت ہوئی جناب امیر کائنات گھر کے اندر آئے، آغوش میں لیا اور لینے کے بعد آپ نے آپ کا نام عباس رکھا. کیا نام رکھا؟ عباس رکھا. اب یہاں پر ایک جملہ کہہ کر آگے بات بڑھا دوں. عباس کے معنی کیا ہے؟ عباس کے معنی کیا ہے؟ تو لغت اور ڈکشنری میں ملا. عباس کے معنی ہے الاسد الذی
تحرب الاسود. اب ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. عباس لفظ کے معنی، عباس کے معنی کیا ہے؟ لفظ عباس کے الاسد الذی تحرب الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے سارے شیر گھبراتے ہو. توجہ کیجیے، عباس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا لغت میں اٹھا کے دیکھ لیجیے کیا کہا. عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس سے سارے شیر کیا ہوتے ہوں؟ گھبراتے ہوں. اور یہ نام رکھنا اہل بیت کے بنی ہاشم کے گھر میں نیا نہیں ہے، اس لیے کہ حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. تو جناب عباس کا نام کیا رکھا؟ عباس. عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سارے شیر کیا ہوتے ہو؟ بھاگتے ہو. نام رکھ دیا. آپ کے لبوں کے بوسے لیے، آپ کے جو ہے کیا ہے آنکھوں کے بوسے لیے، آپ کے کانوں کے بوسے لیے. ٹھیک ہے، کس نے؟ مولا کائنات نے. جناب فاطمہ، جناب زینب دیکھ رہی تھی، کہا بابا ابھی تو یہ بھائی ہمارا اس دنیا میں آیا ہے اور آپ نے جو ہے کیا ہے لبوں کے بوسے بھی لیے ہیں، آپ نے آنکھوں کے بوسے بھی لیے ہیں، آپ نے کانوں کے بوسے بھی لیے ہیں. تو ایک مرتبہ امیر کائنات نے جواب دیا کہ میں نے لبوں کے بوسے اس لیے لیے کہ جب بھی یہ میرا بچہ بولے تو حق بولے. کانوں کے بوسے اس لیے لیے کہ جب بھی یہ سنے تو حق سنے. دیکھیں یہ ہے عصمت کی پرورش. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے عصمت کی پرورش. کہ عصمت ایک عصمت صغرا کی پرورش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ عصمت کبریٰ تو ائمہ کے پاس ہے. جناب عباس کے پاس عصمت صغرا ہے. اور جناب عباس کبھی کوئی خطا یا کوئی گناہ علیہ باللہ، کبھی کوئی ایسی جو ہے کیا ہے وہ چیز سرزد نہیں ہوئی. تو جناب عباس کے پاس کیا عصمت صغرا ہے. اب لیا، نام رکھ دیا. ٹھیک ہے، کس کا؟ جناب عباس کا. جناب عباس 4 شعبان 26 ہجری کو، یہ جو میرے چھوٹے بچے ہیں یہ یاد کر لیں کہ مولا عباس کی ولادت کب ہے؟ 4 شعبان اور 26 ہجری. ٹھیک ہے. جناب فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ اپنا بیٹا کا روایت روک رہا ہوں میں یہاں، تھوڑا سا 1-2 جملے اور جو ہے کیا ہے وہ میں کہہ دوں. جناب عباس، ٹھیک ہے، جناب عباس علمدار. آپ کا نام عباس ہو گیا. آپ کے لقب قمر بنی ہاشم، علمدار، سقا، غازی، عطاشی کربلا. کتنے لقب ہیں آپ کے؟ بہت لقب ہیں. اگر ایک ایک چیز کے بارے میں بات ہو نا تو کافی گفتگو ہو سکتی ہے. آپ کا لقب ہے سقا. سقا فقط آپ کا ہی لقب نہیں ہے بلکہ آپ کی یہ خاندانی میراث ہے. آپ جناب عبد المطلب سے اٹھا کے دیکھیے، جناب عبد المطلب جو تھے سقا تھے، یعنی لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے پانی پلانے کا جو ہے کیا ہے وہ انتظام کرتے تھے. اور دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، آج کے زمانے میں ہے نا کہ مثلا یہ پانی میں جو ہے اس کا فلیور ملا ہوا ہے، اس کا فلیور ملا ہوا ہے، ایسے ہے نہیں. آج کل جو چل رہے ہیں پانی یا کوئی چیزیں چل رہی ہیں کہ بھئی اس میں اس کا ہے، اس میں آم کا، اس میں جو ہے الائچی، یہ ہے نہیں. یہ تو یہ فلیور والا پانی جو ہے نا جناب عبد المطلب کی ایجاد ہے. عزیزو آرام سے پڑھائیں تو آرام سے سنیں گے کیا؟ یہ تاریخ ہے، یہ ان کی ایجاد ہے. اب آپ کہیں گے مولانا کیسے ہے؟ اس لیے کہ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب عبد المطلب کے ذمے کون سا کام تھا؟ جو مہمان آتے تھے ان کے پانی کے انتظام کا جو ہے کیا ہے ذمہ کس کے اندر تھا؟ جناب عبد المطلب کے پاس تھا. اب روایت اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب عبد المطلب ایک کنویں میں پانی جمع کرتے تھے اور اس کنویں میں کھجورے اور کشمش ملا دیا کرتے تھے. تو فلیور آیا نہیں آیا؟ کھجوروں کا پانی ہے، کشمش کا پانی. اب بتائیے کتنی مقدار میں ملاتے تھے؟ یہ تو جناب عبد المطلب ہی جانتے. تو جناب عبد المطلب کون ہے؟ کون ہے جناب عبد المطلب؟ جناب عباس کے کیا ہیں؟ پر دادا ہیں. جناب ابو طالب آپ کے دادا ہوئے، ان کے جو ہے باپ کا نام عبد المطلب ہے تو پردادا. تو یہ وہاں سے جو چلا ہے سقائی کا سلسلہ، تو یہ رکا نہیں. جناب عبد المطلب سقا، جناب ابو طالب سقا. تاریخ اٹھائیے، تاریخ سے پڑھنا ہوں میں ہے. اس کے بعد جناب ابو طالب کے بعد مولا کائنات سقا. اس لیے کہ جب بدر میں پانی نہیں مل رہا تھا نا تو مولا علی نے کہا تھا کون ہے جو پانی کا انتظام، رسول نے کہا تھا کون ہے جو پانی کا انتظام کرے گا. تو بدر میں بھی وہی جملے تھے جو خندق میں مولا کائنات کے تھے. انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ. تو کہا خندق میں
اور بدر میں مسلمانوں کے لیے اگر پانی کا انتظام کیا ہے تو وہ مولا کائنات نے کیا. اب کربلا میں سکا کون ہے؟ وہی عبد المطلب، ابو طالب اور علی کا بیٹا جو ہے عباس، وہ ہے سکا. تو سکا جو ہے یہ کوئی کربلا میں نہیں، ایک نسلیہ جو ہے کیا ہے وہ سلسلہ قمر بنی ہاشم. آپ قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کی، چاند کو تو کہتے ہیں. اب سن لیجئے اس کی لطافت بھی سن لیجئے. قمر بنی ہاشم جو ہے اس کی لطافت سنیے. چاند عربی میں ہر رات کے چاند کے لیے الگ نام ہے. ہر چاند کے لیے عربی میں الگ نام ہے. پہلی کے چاند کو کچھ اور کہیں گے، دوسری کے کچھ اور، تیسری کے کچھ اور. لیکن قمر اس چاند کو کہتے ہیں جو پورا چاند ہوتا ہے. قمر کسے کہتے ہیں؟ جو پورا چاند ہوتا ہے. تو اب جناب عباس کو کیا کہا گیا؟ قمر بنی ہاشم. اور اس خاندان میں کہا گیا، اس خاندان میں کہا گیا کہ جہاں جناب عبد المطلب کو قمر بتا کہا جاتا تھا، جناب عبداللہ والد رسول اکرم کو قمر مکہ کہا جاتا تھا. وہ جناب ہاشم بنا کے خوبصورت تھے. ارے ایسے خاندان میں اگر کوئی قمر بنی ہاشم ہو جائے، سلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم. یہ ہے جناب عباس، یہ ہے سقا، یہ ہے کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. یہ ہے علمدار لشکر. یہ ہے جناب عباس کی فضیلت. علمدار جیسی کہا جائے گا تو کون آئے گا ذہن میں؟ مولا عباس آئیں گے نا. علمدار سے مولا عباس ہی آئیں گے. اور دیکھیے یہ بھی علمداری کا کمال ہے مولا عباس کی، اور کیسے مولا عباس نے اس علمداری کو جو ہے قائم کر دیا. آپ ہمارے جلوس دیکھیے، آپ ہمارے جتنے بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں، جتنے بھی جلوس ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جلوس میں ذوالجناح ہو، ضروری نہیں ہے ہر جلوس میں تابوت ہو، ضروری نہیں ہر جلوس میں جھولا ہو، لیکن یہ ضروری ہے ہر جلوس میں علم ہو. عزیزوں توجہ کیجئے، کیا علمداری ہے جناب عباس کی. یہ ضروری ہے کہ ہر جلوس میں کیا ہوگا؟ علم ہوگا. علم ضرور ہوگا، چاہے کوئی اور تبرک ہو یا نہ ہو. تو یہ ہے علمدار کی یادگار. کیا علمداری یعنی علم، ہر جلوس میں علم ہوگا. علم ہونا جو ہے کیا ہے؟ وہ نشانی ہے، ضروری ہے نا. اور علم ہر ملک کا ہوتا ہے، جھنڈا ہر ملک کا ہوتا ہے، لیکن حسین کے علم میں اور عباس کے علم میں ایک ہی فرق ہے. ہر ملکوں کے جھنڈے میں ہر ملک کا جھنڈا اپنے ہی ملک میں پھہرایا جائے گا. ارے عزیزوں اور کیا کہہ سکتا ہوں میں، بات تو ختم ہو رہی نا. اب ہر ملک کا جھنڈا اپنے ہی ملک میں پھہرایا جائے گا. ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان میں، پاکستان کا پاکستان میں، جاپان کا جاپان میں. ارے ہندوستان کا پاکستان میں نہیں پھیرایا جا سکتا، پاکستان کا جاپان میں نہیں پھیرایا جا سکتا، جاپان کا کوریا میں نہیں پھیرایا جا سکتا. ہر ملک کا جھنڈا نشان اپنے ہی ملک میں چلے گا. لیکن یہ کمال ہے عباس کے علم کا. کوئی بھی ملک ہو، عباس کا علم لہرا رہا ہے. ارے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، جاپان ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، ارے جہاں بھی ہے عباس کا علم لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا. سکندر کھاتے ہیں، سب عرشی فرشی ہاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں. سب عرشی فرشی ہاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں. کیسا یہ شرف بخشا ہے حسین کی ماں نے میرے مولا غازی کو، صدیوں سے ہاتھوں والے بے ہاتھ کلندر کھاتے ہیں. سوا لاکھ نعرہ تو یہ کیا ہے؟ علمدار ہے. اب ایک آخری جو ہے جملہ سن لیجئے. آپ کے شیروں نے اور اناروں نے مجھے یہاں تک حوصلہ دے دیا. اور دیکھیے جو آواز رک رہی تھی شہزادی کے توسل سے اب کھل گئی. یہ ہے ابھی منبر کا صدقہ ہے. ایک ہی منٹ میں میں نے کہا شہزادی مجھے اتنی ہمت دے دے کہ میں ان فضیلتوں کو پورا کر دوں. تو جب ہمت ملی ہے تو سنیے یہ جملہ علمدار کے، توجہ کیجئے. علمدار اسلام میں دو ہی ہوئے. کون کون؟ علی، عباس. کوئی علمدار
اور عباس کو علم کس نے دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، علی کو علم دیا رسول نے. بھائی یہ تو بھائی تاریخ ہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں پڑھنا. علی کے علمدار کون ہے؟ رسول. بھائی خیبر تو یاد ہے نا، بھائی اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ خیبر یاد ہے نا. علی کو علم کس نے دیا؟ عباس کو علم کس نے دیا؟ علی نے، حسین نے. ٹھیک ہے نا. ایک جب رسول نے علم دیا علی کو، ادھر بھی معصوم، ادھر نبی، ادھر امام. ٹھیک ہے. اور جب مولا عباس کو علم ملا، ادھر امام معصوم، ادھر جو ہے امام نہیں ہے لیکن عصمت صغرا کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا. علم باپ کو بھی ملا، علم بیٹے کو بھی ملا. بڑے دستے ادب جوڑ کر مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں، مولا کی بارگاہ میں جا کے یہ جملے دستے ادب جوڑ کے پڑھ رہا ہوں. علم علی کو بھی ملا، علم غازی عباس کو بھی ملا، علم باپ کو بھی ملا، علم بیٹے کو بھی ملا، دونوں کو علم ملا. لیکن فرق کیا تھا؟ اگر آپ میرے اس جملوں کو میں نے پہنچا دیا تو آج کی مجلس یہی ختم ہو رہی ہے. دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا دونوں میں؟ فرق مجمع کا تھا. آئیے آئیے میرے ساتھ جڑیے. اگر آپ مجلس سے سننے والے ہیں تو یہاں سے جڑیے گا. دیکھتا ہوں آج آپ نے کتنی مجلس سے سنی ہے، یہاں سے جڑیے گا. فرق مجمع کا تھا. ادھر علم علی کو ملا ایک مجمع میں، ایک مجمع میں علم غازی عباس کو ملا. لیکن فرق آئے گا تھا مجمع کا تھا. جس مجمع میں علی کو علم ملا تھا وہ مجمع مخلوط تھا. آئیے ساتھ آئیے. وہ مجمع مخلوط تھا، یعنی سارے ہی مومن نہیں تھے، کچھ منافق بھی تھے. سارے مومن نہیں تھے، کچھ منافق بھی تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس مجمع میں علی کو علم ملا تو سارے سدھرے ہوئے نہیں تھے، کچھ ہٹے ہوئے بھی تھے. لیکن جس مجمع میں عباس کو علم ملا وہ مجمع کیسا تھا؟ ارے وہاں حبیب تھے، وہاں سعید تھے، وہاں محب قلبی، وہاں زہیر تھے، وہاں اکبر تھے، وہاں قاسم تھے، وہاں آل محمد. میں اس سے زیادہ اور کیا جان لگاؤں میں آپ کے سامنے ہے. اب آپ کے سامنے آ گئی نا بات. مجمع کا فرق تھا نا، مجمع کا فرق تھا. وہ مجمع میں کیسا تھا؟ وہ مجمع مخلوط تھا جہاں علی کو علم ملا. علمدار علی بھی ہے، علمدار غازی عباس بھی ہے. مولا کائنات کی بارگاہ میں جا کے معذرت کے ساتھ یہ جملے پڑھ رہا ہوں. مجمع مخلوط تھا، وہ مجمع مخلوط تھا. لیکن اس مجمع کی کیفیت کیا تھی؟ جہاں حبیب، زہیر، حبیب، قاسم، اکبر، آل محمد یہ ساری ہستیاں تھی. اس مجمع میں عباس کو علم ملا. اب جملہ سن لیجئے اور ختم ہو رہی بات. بارگاہ مولا کائنات میں یہ جا کے کہوں گا، مولا پتھروں میں ہیرے کو تلاش کرنا آسان ہے. پیچھے والے بھی بولیے، پتھروں میں ہیرے کو تلاش کرنا آسان ہے لیکن ہیروں میں ہیرا تلاش کرنا مشکل ہے. یہ ہے علمداری، اسے علمداری کہتے ہیں. علمداری علم کسے ملا؟ غازی کو بھی ملا اور مولا کائنات کو بھی ملا. یہ پتھروں میں ہیرا تلاش کرنا، لیکن ہیروں میں ہیرے کی تلاش مشکل ہوتی ہے. تو غازی کا ایک لقب کیا ہے؟ علمدار. باب الحسین کیا کہتے ہیں؟ باب الحوائج اور باب الحسین بھی ایک لقب مولا عباس کا ہے. باب الحسین کیوں کہتے ہیں؟ حسین تک پہنچنے کا دروازہ. جیسے علی باب النبی تھے نا، نبی تک پہنچنے کا دروازہ مولا کائنات تھے، اسی طرح امام حسین تک پہنچنے کا دروازہ کون ہے؟ غازی عباس. باب الحسین. باب الحوائج ہے امام حسین، یہ مولا عباس. باب الحوائج. اب ذرا تھا بس باب الحوائج، اپنی حاجتیں مانگ لو، اپنی حاجتیں طلب کر لو. عزیزو جب میں مصائب پڑھوں نا تو جس کی جو حاجت ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں،
کہ جب بھی کوئی کبھی حاجت ہوتی ہے اور میں مصائب ہوتے ہیں اور مجھے کوئی مشکل پیش ہوتی ہے اور کوئی مولانا مجلس پڑھتے ہوتے ہیں اور جب مجھ پر رقت طاری ہو جاتی ہے تو میں اپنی وہ دعا مانگتا ہوں جو میری قبول نہیں ہوتی. یہ میں نے کئی مرتبہ خود کیا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, کوئی وہ بات ہے, یہ ممبر رسول ہے, اس کا احترام بہت ضروری ہے. یہاں سے میں کہہ رہا ہوں میں نے ہمیشہ روتے وقت یا مسائل جب مولانا پورے اس پر پڑھتے ہیں تو کبھی آپ آج ہی تجربہ کیجئے جب مسائل ہوں, اور آج کس کے مسائل ہونے؟ ابو الحوائج کے مسائل ہونے. حسین تک پہنچنے کا راستہ عباس ہی ہے. حسین تک پہنچنے کا راستہ کون ہے؟ عباس ہے. حسین کون ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں مسائل شروع ہو گئے. حسین ہے انبیاء کی ڈھارس, اور حسین کی ڈھارس کا نام ہے عباس. اہل حرم کی ڈھارس کا نام ہے عباس. سکینہ کی ڈھارس کا نام ہے عباس. زینب کی ڈھارس کا نام ہے عباس. ام کلثوم کی ڈھارس کا نام ہے عباس. عباس 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 وہ ہے کہ جب تک عباس تھے نا تو لشکر یزید کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی. جب تک لشکر سو نہیں رہا تھا, جب تک عباس موجود تھے. لیکن عزیزو ایک وقت آیا, مولا عباس حسین اجازت ہی نہیں دیتے. آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے, آقا مجھے برن میں جانے کی اجازت دے دیجئے. لیکن مولا اجازت نہیں دیتے. عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو میرا سہارا ہو, تم تو میری ڈھارس ہو, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ لیکن عزیزو اجازت کیسے ملی ہے؟ حسین کے سامنے عباس کھڑے ہیں, سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے سوکھا ہوا مشکیزہ عباس کے سامنے لے کر آ جاتی ہے. ایک مرتبہ عباس نے حسین کو دیکھا, حسین نے عباس کو دیکھا, اور ایک مرتبہ وہ سوکھا ہوا مشکیزہ جناب سکینہ سے لیا. لیکن عزیزو جب عباس چلنے لگے نا تو عباس کے علم پر ایک آیت لکھی تھی, نصر من اللہ فتح قریب. حسین نے اس آیت کی جگہ